السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا روح کا گھر آنا۔ جمعرات کو مردہ لوگوں کی روح گھر پر کیوں آتی ہے؟ مردے کی روح گھر پر آ کر کیا کہتی ہے؟ پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے 3 چیزیں چاہتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے صرف یہ 3 چیزیں چاہتی ہے، تو وہ 3 چیزیں کون سی ہیں یہ بھی ہم آگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پیاری ویڈیو ہے، آپ اسے آخر تک دیکھتے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی مسجد میں بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت سلمان فارسی آئے اور کہنے لگے یا علی آپ کے چہرے پر اداسی کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت امام علی نے فرمایا آج میں نے ایک ماں کی روح کو دیکھا جو اپنی اولاد کی چھت پر بیٹھ کر آہوپکا کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یا علی ماں کی روح مرنے کے بعد گھر کی چھت پر کیوں فریاد کر رہی تھی؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت مولا علی نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ مرنے کے بعد کچھ ارواح کو اللہ یہ مہلت دیتا ہے کہ جاؤ اپنے زندہ لوگوں کے پاس، دیکھو کیا وہ تمہارے لیے صدقہ دیتے ہیں، کیا وہ تمہاری قضا نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ مہلت ہے روز محشر تک، تاکہ تمہارے نیک اعمال کا ترازو بھاری ہو سکے۔ مرنے کے بعد ماں باپ کی روح اپنی اولاد کی چھت پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور بار بار یہ فریاد کرتی ہے کہ ہم نے تمہیں پالا، بچپن میں تمہاری پرورش کی، آج ہم مر چکے ہیں، نہ اپنے لیے ایک بھی نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ایک بھی گناہ کم کر سکتے ہیں۔ خدا را ہمارے لیے نیک اعمال کرو، ہماری قضا نمازیں پڑھو، ہماری نیت کر کے کسی غریب کو کپڑے دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ آج میں نے ایک ماں کی روح کو دیکھا جو اپنے بیٹے کے سامنے ایسے فریاد کر رہی تھی جیسے کوئی مجبور بے بس انسان کسی باحیثیت انسان کے سامنے فریاد کرتا ہے۔ اے سلمان اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کا احترام کرنا۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یا علی وہ کون سا دن ہے جب ارواح کو یہ موقع ملتا ہے؟ تو حضرت امام علی نے فرمایا ہفتے میں جمعرات کی شب ارواح کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے زندہ لوگوں کی طرف دیکھ کر فریاد کریں، لیکن افسوس زندہ لوگ اپنی دنیا اور خواہشوں میں اتنا مگن ہیں کہ نہ وہ خود کے نیک اعمال کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نیک اعمال کی فکر کرتے ہیں۔ یاد رکھنا جو انسان شب جمعہ کو اپنے مرحومین کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر ہدیہ کرتا ہے، تو ان کے بزرگ مرحومین ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد نے مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں بھلایا، تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب کا، ان کی زندگی کو آسان کر، ان کی مشکلوں کو ختم کر، انہیں وہ عطا کر جو یہ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اور اللہ مرحومین کی دعا جو زندہ لوگوں کے لیے کی گئی ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور یوں زندہ لوگ جو اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں اصل میں اپنے لیے ہی بھلائی کرنے لگتے ہیں اور وہ دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہونے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو یہ تو تھا حضرت امام علی کا فرمان، جس سے یہ صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ ارواح جمعرات کو اپنے گھر واپس لوٹتی ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو ایک دو روایت ایسی سناتے ہیں جن سے روح کی ازیدانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام باہم ملے۔ ایک نے کہا
کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دے دینا کہ وہاں پر کیا کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کہ کیا زندہ اور مردہ آپس میں مل سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو آزادی میں ہوتی ہیں، انہیں یہ اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہیں وہ جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، وہ جہاں چاہے جائے۔ پیارے دوستو، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ یعنی فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ روح اللہ پاک کے فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ اور کچھ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا ہے، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں۔ دوستو، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے والدین کو بہت بڑا درجہ دیا ہے اور آپ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی ناراضگی پر اللہ نے عذاب بھی رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے تاکہ ان کی کمی پیشی کو اللہ معاف فرما دے اور ان کو بخش دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں، صدقہ، خیرات اور نیک اعمال کا احترام کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر سے یہ 3 چیزیں چاہتی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے یہ 3 باتیں چاہتی ہے۔ نمبر 1 اٹینشن، نمبر 2 اپریشیشن اور نمبر 3 پروٹیکشن۔ دوستو، یقیناً یہ چیزیں آپ کے لیے نئی ہوں گی، آئیے ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اٹینشن، یعنی بیوی چاہتی ہے کہ مجھے محسوس کیا جائے۔ دن بھر بیوی تھکی ہاری کام کرتی رہتی ہے، اس کے بعد جب شوہر شام کو گھر آتا ہے تو اس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، اسے وقت نہیں دیتا ہے اور اسی سے نااتفاقی بڑھتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی اپنے گھر پہنچیں تو اپنی بیوی کو وقت ضرور دیں۔ نمبر 2 اپریشیشن، یعنی اپنی بیوی کا حوصلہ افزائی کرو۔ اس نے اگر کھانا بنایا ہے تو اس کے کھانے کی تعریف کرو، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی بار بار تعریف کرتے رہو تاکہ بیوی کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہوں، کسی غیر کی طرف نہیں۔ نمبر 3 پروٹیکشن، یعنی عورت چاہتی ہے کہ میرا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اس میں میرا شوہر میری حفاظت کرے، میرا بچاؤ کرے۔ لیکن حفاظت کرنا تو دور، بچاؤ کرنا تو دور، بعض جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آنے والی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ 3 باتیں چاہتی ہے: اٹینشن، اپریشیشن اور پروٹیکشن۔